اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عمل وسعت رزق اور دولت کے حصول کے حوالے سے ہے۔ بہت سارے بھائیوں کا اور بہنوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسا عمل دیا جائے جو عمل مختصر بھی ہو لیکن تاثیر کے حوالے سے انتہائی پرتاثیر ہو اور دیر پا ہو، تاکہ ان کا وقت بھی کم خرچ ہو اور ان کو فوائد و ثمرات بھی زیادہ سے زیادہ ملیں۔ تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وسعت رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، دولت کے حصول کے حوالے سے آپ کا وقت کم خرچ ہو اور آپ کو فوائد و ثمرات زیادہ ملے، آپ کے رزق کے حوالے سے کسی بھی رکاوٹیں دور ہو جائیں، جو مسائل اور پریشانیاں آپ کو اس حوالے سے درپیش ہیں وہ ختم ہوں اور آئندہ کے لیے بھی آپ کو کسی قسم کے مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر کوئی مسئلہ سامنے آ بھی جائے تو اللہ رب العزت اسے اپنے غیب سے اس مسئلے کو خود ہی حل کر دے اور اس مسئلے اور اس رکاوٹ کو دور فرما دے۔ تو آج کا عمل آپ کے لیے ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے تو اس وظیفے کا اثر آپ کو دیر پا محسوس ہوگا اور اس میں جو ثمرات آپ کو ملیں گے وہ عام طور پر جو کرنے سے جو ثمرات آپ کو ملیں گے ان سے کئی گنا زیادہ ہوں گے۔ سب سے پہلی بات آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے، چونکہ چھوٹا عمل ہے، مختصر عمل ہے، تو اس میں آپ کا وقت زیادہ خرچ نہیں ہوگا۔ اس کو آپ نے لمبے عرصے تک کرنا ہے، بلکہ پوری زندگی اس کو حفظ جان بنا لیں اور مسلسل اس کو کرتے رہنا ہے۔ بعض مرتبہ ہم کوئی وظیفہ یا عمل شروع کرتے ہیں، جب اس کے اثرات تھوڑے دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم اس وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس تھوڑے عرصے کے بعد وہ اثر ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم گلے شکوے کرتے ہیں کہ عمل تو میں نے شروع کیا تھا، یہ عمل ہم نے کر بھی لیا، لیکن پھر کچھ عرصے تک کام ہوا، پھر اس کے بعد کام نہیں کر رہا، کام نہیں ہو رہا۔ وہ خرابی وظیفے میں نہیں ہوتی بلکہ آپ میں اور مجھ میں ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اس وظیفے کو مستقل طور پر کیا نہیں اور اس وظیفے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے مسلسل فوائد حاصل کرنے کے لیے ضرور اس عمل کو مسلسل کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے، پوری زندگی کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کامل توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے ثمرات کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ بے توجہ سے کریں گے تو ثمرات آپ کو ملیں گے لیکن وہ تھوڑے ہوں گے، کم ہوں گے، آپ کے مطلوبہ آداب اس سے حاصل نہیں ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی وظیفہ آپ کریں یہ صرف اس وظیفے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ نے جو بھی وظیفہ کرنا ہے اس میں کامل یقین میرے رب پہ رکھنا ہے کہ میرا رب وہ اس کا یہ کلام ہے اور اس کے کلام کو میں پڑھ رہا ہوں، اس میں ضرور بل ضرور اثر ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے رب کے کلام میں اثر نہ ہو۔ اگر نعوذ باللہ ہمارے رب کے کلام میں اثر نہیں تو پھر دنیا کی کسی چیز میں بھی کوئی اثر نہیں۔ تو آپ نے اپنے رب کے کلام پر بھروسہ رکھنا ہے، اعتماد رکھنا ہے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ، اس سے مجھے ضرور فوائد اور ثمرات حاصل ہوں گے۔ اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا
اس طرح جو آپ کو مستند وظائف ملتے ہیں ان کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو بھی اس میں فائدہ مل جائے۔ تو آئیے عمل سیکھتے ہیں۔ عمل انتہائی آسان ہے، آپ نے صرف فجر اور مغرب کی نماز کے بعد مختصر سا کوئی سا درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر آپ نماز والا درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فرصت نہیں ہے مختصر درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک دن آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، دوسرے دن آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پڑھا۔ کبھی فرصت ہوئی تو درود ابراہیمی پڑھ لیا، فرصت نہ ہوئی تو یہ مختصر درود شریف پڑھ لیا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ سورہ قریش کو آپ نے توجہ کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس آیات پہ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے غیب سے کھلا رہا ہے اور مجھے انتہائی زیادہ رزق دے رہا ہے، اور رزق کے دروازے میرے لیے کھول رہا ہے، اور رزق میری طرف دوڑ کر آ رہا ہے، اور مجھے انتہائی زیادہ مال و دولت اور عزت حاصل ہو رہی ہے۔ پھر یہ تصور کرنا ہے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس آیات میں آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ دنیا کے حوالے سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں یا جتنے بھی خوف ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اور مخلوق ہیں، ہمارے عزت کے حوالے سے ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں، پریشانی بن رہے ہیں، ان تمام رکاوٹوں کے لیے ہمارا رب کافی ہو رہا ہے، اور ہمارا رب ان رکاوٹوں کو دور کر رہا ہے، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول رہا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اس سورہ شریف کو پڑھنا ہے، اور ان جگہوں پر آپ نے مخصوص تصور کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا فتاحو یا رزاقو یہ پڑھنا ہے۔ یا فتاحو میں آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ رزق کی تمام بندشیں کھل رہی ہیں، اس حوالے سے جو پریشانیاں اور مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ لوگ ہوں یا عام رکاوٹیں ہوں یا کسی قسم کی رکاوٹ ہے، وہ ختم ہو رہی ہے اور وہ دروازے کھل رہے ہیں رزق کے۔ اور یا رزاقوں میں سے اللہ کی طرف سے بے پناہ رزق اور بے پناہ حلال دولت مل رہی ہے، اور جائز مل رہی ہے، اور جائز طریقے سے مل رہی ہے، وہ میری طرف دوڑ کے آ رہی ہے اور مجھے مل رہی ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس میں آپ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ لگیں گے، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو پوری زندگی کریں گے تو اس کی برکت سے آپ بھی کھائیں گے اور آپ کی نسلیں بھی کھائیں گی، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ پر کسی قسم کی بندش نہیں لگا سکے گی، اور آپ کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکے گی۔ اگر کسی قسم کی رکاوٹ آئے گی تو وہ اللہ رب العزت اپنے غیب سے تو اللہ رب العزت اسے غیب سے ختم کر دیں گے، اور آپ کے لیے ایسے رستے بنائیں گے کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے اور لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا عمل، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ عمل آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اور اگلے عمل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔
اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔